بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم ایک قومی بحران کے دور سے گزرے اور ملت کے جتنے ستون ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ، اس کے بعد پریزیڈنسی، اس کے بعد اراکین اسمبلی اور ارکان سینٹ اور دنیا سیاست کے بہت سارے لوگ یہ، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیا یہ ایک ستون ہے کسی وحدت کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی حقیقتوں کو اگر یہ سب کچھ نہ بھی سمجھا جائے، لیکن اگر میڈیا حق و صداقت کا پرچار کرنے لگ جائے تو یہ صرف موجودہ دور کی سیاست کا اہم ستون نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ لیکن اس میں ایک بنیادی بات ہے کہ پازیٹیوٹی کتنی ہے۔ اگر آپ نیگیٹیوٹی پہ کام کر رہے ہیں تو پھر شاید آپ اسلام کے فلسفے کو سمجھیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر تمہارے سامنے کسی کا عیب، کسی کی کوتاہی تمہارے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس پر پردہ ڈال دو تاکہ قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب۔ یہی وہ اسلام کا فلسفہ ہے جس کو اگر ہم آج بنیاد بنا لیں تو اس وقت جو پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے، الزام تراشیوں کے جس دور سے گزر رہا ہے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا جو اس وقت پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے اور سچائی کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم دین کا عالم بلند کرنے والے اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت رکھنے والے اس نبی رحمت کے دیے ہوئے اصولوں کو پیش نظر رکھیں، اور جنہیں اہل مکہ نے اس وقت صادق و امین ہونے کا خطاب دیا تھا جب ابھی آپ نے اظہار نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ منظر آپ کے سامنے جب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان پیدا ہوا، میرا بچپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے دیکھی، اور میرے لین دین تم نے دیکھا، تم نے مجھے لوگوں سے ملتے دیکھا، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو تمام مکے کے بڑے بڑے رؤساء اور قائدین اور سردار جو تھے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا انت صادق و انت امین، آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ اس کی جواب میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صادق بھی ہوں اور امین ہوں تو پھر سوچو جس نے مجھے ایسا بنا کے بھیجا وہ کیسا ہوگا۔ آج میں یہ دعوت فکر لے کر پورے ملک کے ٹور میں جا رہا ہوں، اب کسی بھی سیاسی جماعت میں ہے اس کو دیکھیے ضرور، پرکھیے ضرور کہ دین کے بارے میں ان کا کیا ایجنڈا ہے، انسانیت کی عظمت کے بارے میں ان کا کیا ایجنڈا ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں، مہنگائی نے، فاقہ کشیوں نے، خودکشیاں نے، خودکش بمباروں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ پاکستان جنت نظر نہیں آتا، نمونہ جہنم نظر آتا ہے، جہاں نماز پڑھنے والوں کو واپسی پر اپنے پاؤں پر چل کے آنے کی بجائے لاشیں بن کر آنا پڑے تو ذرا سوچئے کہ کون سا تصور اسلام ہے۔ لیکن کیا ہماری یہ دینی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسلام کا وہ حسن پیش کریں جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ تمام طاقتیں آج سر نگوں ہو چکی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، تمہارے ظلم و ستم کو میں دہراؤں گا نہیں، اور میں اپنے بھائی یوسف کی طرح آپ کو کہتا ہوں کہ
جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، فلاں گھر میں چلے جاؤ، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ، سفید پرچم لہرا دو، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اور کیا وہ منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا دو جس میں طائف کے بازاروں میں، جس میں اطہر مصطفیٰ پر جو پتھر لگے تھے اور خون بہا تھا، اور ایک باغ میں جب آپ نے قیام فرمایا تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کا سلام بھی ہو آپ پر ہے نبی، اور پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو دعا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں ان کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ برباد ہو چکے ہوں، کیونکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے ان کو میری شان کا شعور نہیں ہے تو اللہ ان کی اولادوں کو یہ شعور دے دے۔ اس وقت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشوں کے لمبے چوڑے جال بچھا دیے گئے ہیں، اور اگر ہمیں شعور دین ہے تو جس طرح تحریک پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، ہماری دینی قیادت نے آگے بڑھ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور ان کے کندھے سے کندھا ملایا، کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ اگر ہماری سیاست میں بھی کوئی شرافت کا عنصر کہیں نظر آتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم اس پاکستان کو بچانے کی فکر کریں، ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور میں بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج یہ کام مشائخ کر سکتے ہیں، علماء حق کر سکتے ہیں، اور یہی وہ میرے پیش نظر صورت ہے۔ میں نے کراچی سے لے کر پشاور تک اور کوئٹہ سے لے کر مظفر آباد تک ایک ایک گلی، ایک ایک گھر، ایک ایک کوچہ، ایک ایک مسجد، ایک ایک جھونپڑی تک جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، پاکستان کو بچا لیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لٹ جائیں۔ بالکل یہ وہ فلسفہ ہے جو امام حسین نے پیش کیا تھا کہ میں کٹ جاؤں، میرے بچے قربان ہو جائیں، مگر نانا کا دین بچ جائے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا، ظاہر ہے ملک کے اندر سیاسی قوت موجود ہے، اور بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ایک نوجوان نسل کا موڈ نظر آتا ہے کہ وہ ایک تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ کہنا دیجیے، اگر تبدیلی چہروں کا نام ہے تو وہ نہیں آئے گی، اگر ناموں کا نام ہے تو وہ نہیں بدلیں گے۔ ہاں، تبدیلی آ سکتی ہے جب اس نوجوان کے دل کو بدل دیا جائے، اور وہ سیاستدان نہیں بدل سکتے۔ کوشش اچھی ہے، نوجوان بفر گئے ہیں، نوجوان میدان عمل میں اتر آئے ہیں، لیکن بغیر ہتھیار کے تو کوئی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، اور بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار عشق رسول ہے۔ عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول ایک نور ہے، ایک سرور ہے، ایک لذت ہے، ایک حسرت ہے، ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے۔ اس میں اتنی قوت ہے کہ بندے کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، اس میں اتنی عظمت ہے کہ چھوٹے کو بڑوں کے برابر کر دیتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو معاشرے کی گندگی کو ختم کر سکتی ہے۔ اور جب میں عشق رسول کی بات کرتا ہوں تو اس کے کئی تقاضے سامنے آ جائیں گے، اور ان میں سب سے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کی بات کریں۔ ہم اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں میلاد کے اجتماع کر سکتے ہیں تو ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریز کی نوکری کرنے کی ہمت اور کوشش کی بجائے صلی اللہ کے ترانوں کا حسن پیدا ہونا چاہیے۔ اور کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم آگے بڑھ کر ایسی سیاست کو شناختیں جو ہمیں در رسول تک لے جائے، جو ہمیں غریب پروری کا طریقہ سکھائے۔ اب دیکھیے ان پچھلے دنوں میں کروڑوں نہیں اربوں روپے جلسوں پر لگائے شو پاور کے لیے، ان اربوں روپیوں سے کتنے چولہے جل سکتے تھے،
کتنی غریب پروری ہو سکتی تھی، کتنے گھر خودکشیوں سے بچ سکتے تھے، لیکن جب غریب ہی غریب پروری نہ کرے تو امیر کیوں کرے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ملتا ہے، آپ کے ہمسائے والے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یہ وہ منفی سوچ ہے جو جب تک نہیں بدلے گی ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. ہمیں تبدیلی لانی ہے اور وہ آئے گی نظام مصطفیٰ سے. اور نظام مصطفیٰ اس وقت تک سمجھ تک میں نہیں آتا جب تک مقام مصطفیٰ کی سمجھ نہ آتی. اور مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے بھی کسی دل والے سے پیار کی ضرورت ہے. میں پیار کر رہا تھا دل بدلنا، تو دل کون بدلتا ہے؟ جس کی نگاہ میں پاکیزگی ہوتی ہے، جس کے کردار میں پاکیزگی ہوتی ہے. اور یہ منصب اس دھرتی میں اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ آمنہ کے نام ہے، وہ یزکی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ یزکی ہے. اے محبوب ہم نے تو آپ کو ایسا پاک پیدا کیا ہے کہ آپ کی نگاہ پڑ جائے تو آپ پاک کر دیں. اور جو عشق رسول کی راہ پہ چلے گا وہ مرشد بنے گا. جو مرشد ہوگا وہ نائب رسول ہوگا. جو نائب رسول ہوگا وہ خدا کا ولی ہوگا. اور اللہ کے بندے کے ہاتھ اٹھ جائیں تو دل کیا ہے؟ تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو میں آج پیر محل کی سرزمین پر آپ کا بہت مشکور میڈیا اس وقت میرے سامنے موجود ہے. آپ کی پرخلوص اس کاوش کا اور ہمارے مقامی حضرات کی اس محبت کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے نبی کے در کے ایک گدا کی بات کو سمیٹنے کی کوشش کی. لیکن میں چاہوں گا کہ یہ بات سمٹ کر آپ تک نہ رہے، بکھر کر کائنات کے کونے کونے میں پہنچ جائے. ہمیں ایک جدوجہد کا آغاز کرنا ہے. ہم نے ایک زنجیر بنانی ہے، ہاتھوں کی نہیں دلوں کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم نے فرقوں سے نجات حاصل کرنی ہے، ہم نے فتنوں سے نجات حاصل کرنی ہے. اس کے لیے سلطانی یوتھ کے نام سے ایک طاقتور نیٹ ورک ہم نے قائم کر دیا ہے. سلطان کونین کی بارگاہ سے لے کر عارفوں کے سلطان کی بارگاہ تک عاشقان مصطفیٰ کا ایک ایسا وفادار نوجوانوں کا کردار ہم لائیں گے سامنے جو اس قوم کی تقدیر بدلنے میں، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے سیاستدانوں کا انتظار نہیں کریں گے. ہم ہر سیاسی جماعت کو موقع دیں گے. ہم ہر سیاسی جماعت کے اندر دینی اگر کوئی نیٹ ورک قائم کرنا چاہے تو ہم مدد کریں گے، لیکن سیاستدانوں کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو انگریز کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں تو مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات چاہیے. نظریہ پاکستان کے عظیم بانی و سالار علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں، بڑی محبت سے آپ جمع ہوئے. اور آج انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو یہاں مرکزی اجتماع منعقد ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ میں اپنے مشہور کے باقی سے پیش کروں گا اور میں آپ سب کو موقع دوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکیں. سب سے پہلے تو جی ہم آپ کا بہت پریس کلب پیر محل کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم سے. اب آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، پاکستان کے قربانی کی بات کی ہیں، ہر چیز کے بارے میں آپ نے بتایا. اب آپ قوم کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کیا کہ جوانی میں بہت بڑی قوت ہے، اس قوت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لیکن اس جوانی پر ہمیں محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے. مگر میں آپ دیکھیں آج کا نوجوان جو اسکول و کالج سے ہوتا ہے وہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے اور اس کی منزل صرف اتنی بن گئی ہے کہ لو میسیجز چل رہے ہیں. اور یہ میسیجز کیا ہے؟ نفس پرستی اور ہوس پرستی. عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. گھر میں ایک بہن بیٹی موجود ہے اور
ایک بہن بیٹی سے محبت کے نام پر ہوس کاری ہو رہی تو میں یہی پیغام دوں گا کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو ملت کے نوجوانوں، اس رسول کی عزت و وقار کا مقام سمجھو کہ ایک عیسائی لڑکی ننگے سر جب قیدی وفود کے ساتھ پیش ہوتی ہے اس کا ننگا سر دیکھ کر میرا رسول تڑپ جاتا ہے اور اپنی مذمت والی چادر اس کے سر پہ دیتے ہوئے فرماتا ہے اس بیٹی کو یوں ننگے سر میرے پاس نہ لاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ آج وہی پیغام ہے، ان بیٹیوں کے سر پہ یہ عزت و تطہیر کی چادر کون دے گا؟ اس نوجوان کو جب تک ہم اس راہ پر نہیں لگائیں گے جہاں نشے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ہوس ختم ہو جاتی ہے، جہاں بیٹیوں کی عزتوں کی نیلامی رک جاتی ہے، جہاں محمد بن قاسم جیسے نوجوان ایک بہن کی فریاد پر ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتے ہیں، ہم نے ان کو راجہ طاہر بننے سے روکنا ہے، ہم نے انہیں محمد بن قاسم کا روک دینا ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں، آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، اللہ آپ کو اسی لیول پہ جماعت سے لحاق کرنا چاہ رہی ہے۔ بحیثیت جماعت ہم ناموس رسالت کی کام کر رہے ہیں اور اس پر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میری ڈسکشنز ہوئی ہیں اور جو ہماری ترجیحات ہیں اس کی بنیاد پر مسمید نواز کے ساتھ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کا جو مشائخ علماء ونگ کا نیٹ ورک ہے وہ اس وقت سارا میری قیادت میں کام کر رہے ہیں اور یہی میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اندر دین کو جگہ دیں اور اس پاکستان کو بچانے کے عزم کے ساتھ ہاں آپس میں لڑائی بند کر کے ہم آہنگی پیدا کریں اور اس وقت جو بحران ہے ملک کے اندر، چلیے نام نہاد جمہوریت صحیح لیکن اس آمریت سے بہتر ہے جس نے اس ملک کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ حکمران بہت بڑے مجرم ہوں گے لیکن ہم ان سے بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ کچھ سزا تو زہر ملتی ہے نا انسان کو، لیکن سچ بات یہ ہے جس بحران سے ملک دوچار ہونے جا رہا ہے اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمارے تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھنا ہوگا اور اس سفر کو محفوظ کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا سوال میں بھی یہاں پوچھنا چاہوں گا، پچھلے ایک سال میں 8 مہینوں کے اندر 16,000 سے زیادہ خودکشیاں ہوئیں، لوگ بھوک سے مرے، تو اب میں سیاسی طور پہ آنا نہیں چاہتا تھا، بہرحال یہ دونوں بڑی پارٹیز ہمیں معلوم ہے کہ سیاست میں موجود ہیں، حکومت کر رہی ہیں۔ ایک وہ دور ہے حضرت عمر کا جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک کتا بھی مرے اس کا تو میں ذمہ دار ہوں، میں حکمران کے طور پہ اس کا ذمہ دار۔ لیکن آج 4 سال ہو گئے ہیں، دونوں پارٹیز ساتھ میں کام کر رہی ہیں، ایک سال میں 16,000 سے زیادہ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں، اس نظام؟ کاش یہ ایسا ہوتا، حضرت عمر کی نقش قدم پر چلتے، یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو آزمائش میں احمد ہوں، بات یہ ہے جو نیٹ ورک آپ کے پاس موجود ہے انہی لوگوں نے ایوانوں میں جانا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کی ہم تربیت کرتے ہیں اور ان کی جگہ کچھ اچھے اور لوگ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے آج عمران خان کو کتنی بڑی بوسٹ ملی ہے، لیکن کیا وہ مجبور نہیں ہو گیا کہ انہی لوگوں کو ساتھ لے کر کہاں گئے وہ نوجوان؟ لیکن نوجوان تو چاہتا ہے لیکن عمران خان ان نوجوانوں کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا۔ جو یہاں طاقت کے سرچشمے ہیں یا تو وہ سرچشمے بند کیے جائیں اور ایسا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ ود ان دا سسٹم آپ کو چلنا ہوگا۔ تبدیلی یا پھر انقلاب کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے جس میں خون بہہ جاتا ہے، سر کٹ جاتے ہیں۔ اتنا حوصلہ ہماری قوم میں نہیں رہا، اتنی مہنگائی کے باوجود، اتنی خودکشیوں کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور ہم بھی بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے بھی سڑک پر آنے کے لیے تیار ہیں اور اگر آتے ہیں تو اس کو بھی کر لیا جاتا ہے، چرا لیا جاتا ہے اور ہماری طاقت کو لوگ اپنی طاقت بنا۔ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے،
جو بھی ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دو جماعتیں ہیں، میں بالکل اس وقت مسلم لیگ کی وہ نہیں کروں گا حمایت، لیکن ایک بات کا فرق ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک شخص اپنی محبتوں کا رخ گنبد خضرا کی طرف موڑتا ہے اور دوسرا شخص شراب و شباب کی دنیا میں رہتا ہے، تو اس کو دونوں کو ایک جیسا کہنا مناسب نہیں ہے. میں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھ میں ہر وقت درود والی تسبیح رہتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لاہور میں اپنے گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر گزارتے ہیں. یہ میں نے قریب سے دیکھا ہے. اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں ملتان کی بہت بڑی روحانی اور علمی شخصیت اس پلیٹ فارم پر جاتی ہے تو صدیوں کا جو امیج ہے اسلام کا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمیں یہ بڑی ضروری بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں دونوں پارٹیاں، تو دونوں پارٹیوں کو ایک جیسا کہنے کی بجائے ہمیں جتنی کوئی برائی کسی میں نظر آتی ہے اتنا ہی سمجھنا چاہیے نا. اب ظاہر ہے ایک کی کرپشن کا لیول ٹوٹلی ڈفرنٹ، وہ آپ جانتے ہیں، اور میڈیا نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہوا ہے. اس میں ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ کون کس لیول پر کیا کر رہا ہے. یہ آپ کا میڈیا ہے جس نے اس موجودہ حکومت کی کرپشن کا بھانڈا پھوڑا ہے. یہ میڈیا ہے جس نے ان کے ایک ایک کرتوت کو ننگا کیا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں ادارے اس وقت جس بدحالی کا شکار ہوئے ہیں یہ کسی دور میں ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ بیڈ گورننس ہے. اب اس گورننس میں اور دوسری جماعت کی گورننس میں بڑا فرق ہے. اب اگر چلے جائیں خیبر پختونخوا، وہاں اتنی بیڈ گورننس نہیں ہے. اگر آپ بلوچستان چلے جائیں، حالانکہ وہ غریب ایک مجذوب قسم کا وزیر اعلیٰ ہے، اصلی مجذوب تو نہیں ہوگا لیکن باہر کے مجذوب ٹائپ ہے، لیکن وہ بھی اپنا نظام چلا رہا ہے. آپ دیکھیں وفاق میں کیا ہو رہا ہے. آپ اس کو آزاد کشمیر کے ساتھ ایون کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سچی بات یہ ہے اس وقت جتنے پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں، ان کی جتنی ٹاپ موسٹ قیادت ہے، وہ سب کرپشن کے اندر اس لیول پر پہنچ چکے ہیں جہاں آج تک پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں پہنچا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ فرق ضرور کرنا ہوگا کہ کون کتنا زیادہ برا ہے. اب ظاہر ہے کسی سیاسی پارٹیوں، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں کسی جگہ پر کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، ممکن ہے سلطان فیاض الحسن کا دامن بہت صاف ہو، لیکن آپ کا جو ایم ایل اے ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو اس کا دامن بہت داغدار ہو. تو بہت سارے اس میں عوامل ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن مجھے میڈیا کے اس حوالے سے ہمیشہ ہی آبجیکشن رہی ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے، فرق ہے، اور شاید بہت سارا فرق ہے. لیکن میں کسی جماعت میں کسی کو فرشتہ نہیں کہوں گا. لیکن اب عام تاثر یہ بھی تو وہاں میں پایا جاتا ہے نا جی کہ میاں صاحب نے تو پیپلز پارٹی کو حکومت کو کندھا دیا ہوا ہے. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ورنہ اس پر میاں صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں، میری یہ غلطی تھی. 4 سال تک متواتر میں نے یہ پرسوں پچھلے ہفتے جو اجلاس ہو اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ایک ایسے شخص کو ہم نے اس کا اعتماد کیا جو یہ کہتا ہے کہ میری بات کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. یعنی انتہا ہے نا، یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو آواز گورنر نے اٹھائی تھی وہی آواز صدر ہاؤس سے بھی آئی تھی، لیکن وہ قربانی کا بکرا بن گیا اور یہ بچ گیا. اس کے بعد آج تک کسی حکومت کے ایوان سے، کسی ممبر اسمبلی کے منہ سے جب سے ممتاز قادری کے غازی ہونے کا جھنڈا بلند ہوا ہے اس کے بعد کوئی سیاستدان ناموس رسالت پر آج تک کوئی چھوٹا سا جملہ بھی نہیں کہہ سکے. اچھا، یہی سوال جو ممتاز قادری کے حوالے سے جو اس کی رہائی کے لیے کوئی اسٹرگل آپ کی جماعت کر رہی ہے؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ایک مسلمان ملک کے اندر سب سے پہلے تو ہماری جوڈیشری کو
جب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ سو موٹو ایکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں ہی کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی انگریز کا دور نہیں ہے، اور یہ کوئی انگریز کے دور کی پھانسی نہیں ہے جو غازی الدین شہید کو دی گئی اور مسلمان اس کا کوئی دفاع نہ کر سکے۔ یہ پاکستان ہے، اسلام کی نام نہاد ہی صحیح، حکومت اسلام کے نام پر ہی ملک چل رہا ہے۔ تو آج ہماری جوڈیشری خاموش ہے، آج ہماری سیاسی پارٹیاں خاموش ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری عوام اور ہمارے علماء اور مشائخ نے اگر یہ پچھلے دنوں اس تحریک کو نہ چلایا ہوتا تو آج میرا خیال ہے وہ ان کو پھانسی دے دی جاتی۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اس میں بھی اللہ کی منشا ہوتی ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناموس مصطفیٰ پر غازی ممتاز قادری کے ساتھ اس قوم کا ایک ایک بچہ کھڑا ہے۔ جو لیٹسٹ جو اس وقت آ رہا ہے NRO کا فیصلہ ہے، عدالت نے دیا ہے، اس کے بارے میں جو وزیر اعظم کو توہین عدالت بھی اس پہ آ جائے 19 تاریخ کو پیش ہوگا، اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اتنے نان سینس ریمارکس دیے، تبصرے کیے ہیں کہ آپ مجھے مار والی بات انہوں نے خود کی ہے، ورنہ جوڈیشری بھی نہیں چاہتی تھی کہ ٹکراؤ ہو، فوج بھی نہیں چاہتی تھی کہ ٹکراؤ ہو۔ اگر آپ ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں تو آج جو انجام ان کے سامنے آنے جا رہا ہے یہ ان کا خود تیار کرتا ہے۔ اور ابھی بھی مجھے میں کل دیکھ رہا تھا، ایک خبر چل رہی تھی، میاں شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اور بعض کا جذبات میں اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں جو ان کے لیے بھی مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ کل بڑی اچھی ایک بات چل رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب تعویلیں پیش کرنے کی بجائے اپنے بیان کو واپس لے لیں اور جوڈیشری کی بات مان لیں، اور میرے خیال ہے یہ سب سے اچھا راستہ تھا۔ اور اب بھی پیپلز پارٹی کے کورٹ میں گیم ہے، اسے سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کو بھی اور تمام جماعتوں کو چلیے لولی لڑی جمہوریت سیاست جو بھی ہے اس کو بچانا چاہیے، اور فوج کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی حکمرانی کے کسی درجے پر فائز ہونے کی کوشش کرے۔ جو آپ کا یہ سلطان باہو ٹرسٹ ہے، یہ پاکستان کے علاوہ کن کے ملک میں کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ یہ برطانیہ میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے تحت ہمارا بہت بڑا چیریٹی نیٹ ورک ہے۔ الحمدللہ اس میں زلزلے میں ہم نے گورنمنٹ آزاد کشمیر، گورنمنٹ پاکستان سے پریزیڈنشل ایوارڈ حاصل کیا، تقریباً 35 کروڑ کا ہم نے کام کیا۔ اسی طرح سیلاب میں 15 کروڑ سے زیادہ ہم نے کام کیا۔ تو یہ آلموسٹ یورپ کے تمام ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں علمی جدوجہد کی ہے، اس میں فکری اور نظریاتی جدوجہد کی ہے، اور اس میں چیریٹی نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے پاکستان کے مختلف اداروں میں 25,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں ہماری اسپانسرشپ پر چھوٹے لیول سے لے کر PhD لیول تک پڑھ رہے ہیں، اور یہ حضرت سلطان بہو کے عاشقوں کی یہ بہت بڑی شفقت ہے کہ وہ اپنے محبتوں کے جو نذرانے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان سے ہم اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے جناب کہ آپ چلو جی